السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہندو کس کی امت ہے۔ تو دوستو یہ ضرور سنیے گا کیونکہ اس حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو کس کی امت ہیں؟ ہندو حام کی اولاد ہیں، بعد میں مشرق و سطح سے آنے والے سامیوں کے تابع ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد عراق اور دوسرے علاقوں کی طرح ہندوستان میں بھی رہے۔ سام، حام اور یافت کی اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اپنے صحیفے بھی تھے جن میں احکام شریعت اور آباء و اجداد کے 70 صحیفے بھی تھے جو انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں محفوظ کیے۔ سام، حام اور یافت کی اولاد تک ان آسمانی صحیفوں کی تعلیمات پہنچائے۔ حام اور ان کی اولاد بھی نوح علیہ السلام کی امت تھی۔ ان کے پاس بھی آسمانی صحیفوں کی اسلامی تعلیمات موجود تھی، بلکہ آسمانی صحیفے ویتوں کی شکل میں ان کے پاس اب تک محفوظ ہیں، جو پہلے نسل حام اور بعد میں نسل سام کے برہمنوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو منتقل ہوئے، جو اب تک محفوظ ہیں، اور ان میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ یہ سنسکرت زبان میں ہے جو عام نہیں کیے جا سکتے۔ انہیں صرف برہمن ہی سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور ان کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہند میں حام کی نسل تھی۔ جب سام کی نسل مشرق و سطح سے یہاں آ کر آباد ہو گئی تو وہ مقامی لوگوں یعنی حام کی اولاد پر حاوی اور حکمران ہو گئے، اور مذہبی اجاراداری بھی ان کے پاس آ گئی، اور موجودہ براہمن سامی النسل ہیں جن کے پاس مقدس مذہبی صحیفے یا ویدی موجود ہیں، لیکن وہ حام کی اولاد یعنی شودروں کو ویدوں اور مندروں کے قریب نہیں آنے دیتے، اور اگر کوئی شودرویت سن لے تو اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اہل کتاب یعنی یہودیوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 600 سال کے ہوئے تو طوفان آیا، اور بعد میں 350 سال تک وہ زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے مطابق نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے، اور آخر میں طوفان آیا، اور طوفان کے 60 سال بعد بھی زندہ رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرم میں ہے، اور بعض کا قول ہے کہ ان کی قبر ہند میں پنجاب کے شہر گجرات سے 25 میل دور کشمیر کی سرحد پر بڑیلا شریف میں ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کا مزار شہر بقا میں اور اس جگہ ہے جسے بکرک نوح کہا جاتا ہے۔ بعض نے بیت المقدس لکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز جنت سے نکالا گیا، اور آپ اس روز سرزمین ہند میں اترے۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے کی شکل میں رہے، اور 43 سال 4 ماہ جنت میں رہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر اول حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے کی، دوسری بار شیش علیہ السلام نے تعمیر کی۔ آدم تا نوح علیہ السلام سب نے بیت اللہ کا طواف و حج کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں تمام کی تمام مسلمان تھیں، مگر ان کی اولادوں میں سے بعد میں لوگ بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے درمیانی عرصے میں شیطان نے عیاری سے ان کی اولاد میں بت پرستی اور شرک پھیلا دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 80 مسلمان رہ گئے، باقی سب کافر ہو گئے۔
اور یہ کافر مشرک بت پرست زیادہ تر ہندوستان کے رہنے والے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی 9 نسلوں کے آخری لوگ تھے جن کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ بھی تھا جس میں انبیاء کے عہد نامے اور ان کی تصویریں اور حالات زندگی بھی تھے۔ اس تابوت میں شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور خود نوح علیہ السلام پر اترنے والے 82 صحیفے اور آدم علیہ السلام پر اترنے والے 40 اوراق بھی تھے۔ عرب، یہودی، عیسائی، یورپی، عراقی، شامی، فلسطینی، یونانی، ایرانی، سام کی اولاد ہیں۔ ہند اور افریقہ کے کالے حام کی نسل ہیں اور ترکستان، روس، چین، منگولیا، جاپانی اور دیگر یافت کی اولاد ہیں۔ حضرت حام کو نوح علیہ السلام نے براعظم افریقہ اور ہندوستان کے علاقے دیے جو اس وقت آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ حضرت حام نے اپنی رہائش ہند میں رکھی۔ ہندوؤں کا پہلا اتار کرشن حضرت حام ہی کی اولاد میں سے حکمران تھا جس کا دارالحکومت توار کا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں زبان عربی تھی، اس لیے دنیا کی پہلی زبان بھی عربی تھی، لیکن زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 1000 زبانیں سکھائیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ پہلی 10 پشتوں کی زبان زیادہ تر عربی اور دین اسلام تھا۔ طوفان کے بعد بابل عراق میں مختلف زبانیں گھل مل گئیں اور ہر علاقے اور ملک کی زبان مختلف ہوتی چلی گئی۔ پیارے دوستو، یہ رنگ، نسل اور زبان کا فرق اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وہ ہر رنگ و نسل، زبان کے لوگوں کی حقیقت و زبان کو جانتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہندو قدیم ترین مذہب کے وارث ہیں جن کے پاس شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے 82 صحیفے اور آدم علیہ السلام کے اوراق اب تک اصل شکل میں موجود ہیں، جو ناکیوں کی شکل میں ہیں جسے وہ اپنی زبان میں ویدیا پیت کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہندوستان میں دنیا کی ہر نسل کے لوگ موجود ہیں کیونکہ حام اور سام کی نسلیں آپس میں مکس ہو گئیں۔ حام، سام اور یافت کی اولادیں حج بیت اللہ کے لیے مکہ آتی جاتی رہیں۔ خاص طور پر ہندوستان کو اپنے اجداد کا وطن سمجھتے ہوئے دوسرے ملکوں کے لوگ ہندوستان آتے تھے، حتیٰ کہ سب کے آخر میں انگریز بھی ہند کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہوئے لوٹنے آ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اہل عرب کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ان کا تعلق صرف چند ہزار سال کا نہیں بلکہ پیدائش سے لے کر یہ ملک ان کا پدری وطن ہے۔ عربوں کا یہ دعویٰ درست ہے کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری نسل انسانی کا پدری وطن ہندوستان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھی ہندو دھرم کی حقیقت۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔